معزز ناظرین حاضرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی گوہ کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک آدمی ناگہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا۔ آپ اپنے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ یہ عربی جنگل سے ایک گوہ پکڑ کر لا رہا تھا۔ عربی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ عربی یہ سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات و عزا کی قسم ہے، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گوہ آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کو پکارا تو اس نے لبیک و سعدیک اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا، میرا معبود وہ ہے کہ کا عرش آسمان میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو گوہ نے بلند آواز سے کہا، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عربی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی تعلیم دی۔ عربی قرآن کی ان دو سورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک مفلس انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 10 گبن اونٹنیاں دی۔ یہ عربی تمام مال و سامان کو ساتھ لے کر جب اپنے گھر کی طرف چلا تو راستے میں دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے 1000 سوار نیزہ اور تلوار لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے لیے اور کس ارادے سے چلے ہو؟ تو سواروں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس شخص سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سن کر عربی نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور اپنا سارا واقعہ ان سواروں سے بیان کیا۔ ان سواروں نے جب عربی کی زبان سے اس کا ایمان فروز بیان سنا تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا۔ پھر سب کے سب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تیزی کے ساتھ ان لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ آپ کی چادر آپ کے جسم اطہر سے گر پڑی اور یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا کہ 1000 آدمی یک وقت مسلمان ہوئے۔ اس حدیث کو طبرانی و حاکم ابن عدی جیسے بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔